میرے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ موسم بہت خراب تھا، طوفانی بارش ہو رہی تھی اور میں اکیلی اپنے کمرے میں دبکی بیٹھی پڑی تھی، بلکہ میں رو رہی تھی کیونکہ ذیشان مجھے اکیلے چھوڑ کر دوسرے شہر چلا گیا تھا۔ ابھی شادی کو بس 1 مہینہ ہی ہوا تھا اور مجھے اکیلے چھوڑ گیا۔ یہ صدمہ ہی نہیں سہا جا رہا تھا، اوپر سے آج ملازمہ بھی چھٹی پر تھی۔ میں گھر پر اکیلی تھی، بہت اکیلی۔ اوپر سے موسم اتنا خراب تھا، برستی بارش اور گرجتے بادل میری جان نکال رہے تھے۔ مجھے ہمیشہ سے ہی رات کی بارش سے ڈر لگتا تھا اور آج تو میں اکیلی بھی تھی۔ میں اس غم میں ڈوبی آنسو بہا رہی تھی جب اچانک بیل بجی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اتنے طوفانی موسم میں رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے؟ پہلے مجھے لگا میرا وہم ہے، لیکن بیل دوبارہ بجی اور اب بجتی جا رہی تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں باہر نہیں جاؤں گی، رات کے اس پہر کسی اجنبی سے بات ہرگز نہیں کروں گی، لیکن باہر جو بھی تھا وہ جیسے بیل پر ہاتھ رکھ کر اٹھانا ہی بھول گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے مجھے اٹھنا پڑا، میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ گیٹ کافی فاصلے پر تھا اور اتنی طوفانی بارش میں بھیگ جاتی۔ یہ شکر تھا کہ اتنے خراب موسم میں بھی لائٹ نہیں گئی تھی، بیل وقفے وقفے سے جاری تھی۔ میں گیٹ پر پہنچی اور میں نے باہر جھانکا تو گلی کا مشترکہ گارڈ کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے گیٹ میں نصب چھوٹی سی جالی کھول کر دیکھا تو باہر مجھے جانا پہچانا چہرہ نظر آیا۔ وہ میرا چچا تھا۔ ہاں، وہ میرا چاچا ہی تھا۔ میں نے فوراً گیٹ کھولا تو چاچا اندر آیا اور اس کے ساتھ ہی ایک لڑکی بھی اندر داخل ہوئی۔ میں نے حیرانی سے چاچا کو دیکھا جو پورا بارش میں بھیگ چکا تھا اور وہ لڑکی اس کے ساتھ تھی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ چاچا آپ یہاں اس وقت؟ خیریت تو ہے؟ چچا گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ لڑکی کا ہاتھ تھام کر اندر آ گیا۔ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے گیٹ کو لاک کیا اور پھر اندر آ گئی۔ میں خود بھی بھیگ گئی تھی۔ اندر آئی تو چچا لڑکی کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ وہ دونوں بری طرح کانپ رہے تھے، باہر ٹھنڈ تھی اور بھیگنے کی وجہ سے نیلے پڑنے لگے تھے اور ان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے گیسٹ روم کھولا اور انہیں کہا کہ آپ اندر جا کر کپڑے بدل لیں۔ چاچا لڑکی کا ہاتھ تھام کر اندر چلا گیا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، وہ لڑکی ماسک پہنے ہوئے تھی اور اس نے آنکھوں پر کالا چشمہ لگایا ہوا تھا۔ بھلا رات کے اس پہر چشمے کا کیا کام؟ وہ لڑکی کون تھی؟ چچا اسے رات کے اس پہر اپنے ساتھ کیوں لایا تھا؟ وہ ہمارے خاندان سے نہیں تھی، اتنا تو مجھے یقین تھا۔ تو پھر وہ کون تھی؟ میں وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ چاچا باہر آئے تو ان سے پوچھوں کہ یہ کیا ہے، وہ اس وقت میرے گھر کیوں آئے ہیں، وہ لڑکی کون ہے؟ لیکن وہ باہر نہیں آئے تھے۔ میں آدھا گھنٹہ بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ شکر ہے کہ میرا شوہر گھر پر نہیں تھا اور میری ساس سسر میرے گھر پر نہیں تھے، ورنہ رات کی اس پہر مجھے مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا۔ صبح آنکھ کھلی تو میں نے کھڑکی کی جانب دیکھا۔ صبح ہو چکی تھی پر ابھی تک بارش برس رہی تھی۔ مجھے یہ منظر اتنا دل فریب لگا، میں جانے کتنی دیر دیکھتی رہی، پھر اچانک یاد آنے پر جھٹکے سے اٹھ پڑی۔ میں جلدی سے بستر سے باہر نکلی اور نیچے آئی۔ میں نے وہاں چچا کو دیکھا جو چائے بنا رہا تھا۔ وہ لڑکی کون ہے اور آپ اتنی رات کو اسے یہاں کیوں لائے ہیں؟ میری بات سن کر چچا نے گہرا سانس لیا اور کہا، میں سب بتاؤں گا، ابھی تو میں اس لڑکی کو اپنے پاس رکھنا ہوگا۔ اور میں اپنے پاس کیوں رکھوں؟ مجھے غصہ آ گیا۔ میں کسی غیر لڑکی کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی، کسی صورت نہیں۔ میری ابھی تو نئی شادی ہوئی ہے اور تمہارا شوہر 1 مہینے کے لیے دوسرے شہر گیا ہوا ہے نا، تو پھر تمہیں کیا بستا ہے؟ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، اس لڑکی کو یہاں چھپے رہنا بہت ضروری ہے، چچا پریشانی سے کہہ رہا تھا۔ لیکن مجھے ان سے یہ امید نہ تھی، وہ کسی لڑکی کو بھگا کر لے آئے گا۔ چچا آپ لڑکی کو بھگا کر لائے ہیں؟ میں نے پوچھا، نہیں چاہتی تھی لیکن پوچھ لیا۔ میری بات سن کر چچا کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا اور اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا، ہاں میں اس لڑکی کو بھگا کر لایا ہوں۔ میرا تو سر چکرا گیا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ چاچا یہ کیسے کر سکتے ہیں۔ میں نے ناشتہ بنایا اور جب باہر آئی تو ناشتے کی ٹرے میرے ہاتھ سے گرتے گرتے بچی۔ سامنے صوفے پر لڑکی بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی تھی۔ وہ رات والے حلیے میں نہیں تھی، صاف ستھرے کپڑے پہن رکھے ہوئے تھے
اور ایک انگریزی نی سی لگتی تھی جس کی رنگت دودھ جیسی سفید تھی اور ڈال سنہرے تھے۔ اس نے کالا چشمہ ابھی بھی آنکھوں پر لگایا ہوا تھا اور واپس صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ کتنے ہی لمحے میں اس لڑکی کو ٹکر ٹکر دیکھنے لگی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ چاچا کیوں اسے بھگا کر لائے ہیں۔ پر چاچا اسے بھگا کر کیوں لایا تھا؟ انگریزوں میں تو ایسا کوئی ذات پات یا دین مذہب کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ سینکڑوں لڑکیاں یورپ سے آ کر پاکستانی مردوں سے شادی کر رہی ہیں۔ میرے ذہن میں لڑکی کی طرف نہیں بلکہ چاچا کی جانب تھا۔ میں چاچا کے اس غلط کام میں ہرگز ساتھ نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن چاچا کی پریشانی اور لڑکی کا خاموشی مجھے الگ ہی کہانی سنا رہی تھی۔ وہ یوں کھا رہی تھی جیسے کیسے کئی دنوں سے بھوکی ہو۔ مجھے اس کی حرکتیں تھوڑی عجیب لگ رہی تھی، جبکہ چاچا خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر گہری پریشانی تھی۔ میں پوچھنا چاہتی تھی لیکن اس لڑکی کی موجودگی میں پوچھ نہیں پائی تھی۔ چاچا اس لڑکی کا تعارف مجھ سے کروائے نا۔ مجھے بتایا کہ یہ روزی ہے۔ میں چند دنوں میں اسے یہاں سے لے جاؤں گا، تمہارا سوالوں کا جواب بھی دوں گا، پر ابھی مجھے جانا ہوگا۔ میں گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ میں چاہتی تھی کہ ملازمہ کو روزی کا پتہ نہ چلے، کیونکہ سارے ملازم میرے شوہر کے بہت وفادار تھے، اسے بتاتے تھے۔ چنانچہ میں گیسٹ روم میں گئی اور روزی کو پکارا۔ وہ ونڈو میں کھڑی ہوئی تھی اور میں نے اسے انگلش میں کہا۔ اس نے میری طرف چہرہ کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے اردو میں کہا، لیکن وہ مشکل سے بول پائی تھی۔ ایک تو اس کا لہجہ انگریزی تھا اور دوسرا وہ توتلا بول رہی تھی۔ میں اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے ابھی تک وہ چشمہ پہنا ہوا تھا۔ ساتھ ہی میرے ذہن میں ابھرا کہ اپنے شوہر کے آنے سے پہلے اسے یہاں سے بھیجنا ہوگا، کیونکہ میرا شوہر بھی ایک مرد ہے اور میں نہیں چاہتی کہ وہ روزی کی خوبصورتی پر فدا ہو جائے۔ 2-4 دن ایسے ہی گزر گئے۔ روزی کے آنے سے میری تنہائی دور ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت چشمہ لگائے رکھتی اور کم ہی بولتی تھی۔ میں تو بس اسے دیکھ لینے پر ہی اکتفا کر لیتی تھی۔ جب اسے دیکھتی تھی ایک عجیب سی تازگی محسوس ہوتی تھی۔ وہ رات کو مجھ سے بعد میں سوتی تھی اور صبح مجھ سے پہلے اٹھ جاتی تھی۔ میں اس کی آنکھیں دیکھنا چاہتی تھی۔ تبھی ایک دن کہا کہ روزی تم اپنی آنکھوں کو اس لیے چھپا رکھتی ہو نا کہ تمہاری آنکھوں پر کوئی فدا نہ ہو جائے۔ میں نے کہا کہ مجھے شدید تمہاری آنکھیں دیکھنے کا انتظار ہے۔ میں نے سوچا خود ہی چشمہ اتار کر دیکھ لیتی ہوں۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں سے چشمہ اتار دیا اور خوف کے بارے میری چیخ نکل گئی۔ میں چیختی چلاتی کمرے سے باہر بھاگی۔ نیچے آئی تو ملازمہ میری طرف بڑھی اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ تب مجھے ہوش آیا۔ میں نے ملازمہ سے کہا کہ کچھ نہیں، بس برا خواب دیکھ لیا تھا۔ ملازمہ چلی گئی، پر جو میں نے دیکھا وہ کسی برے خواب کی طرح بدتر تھا۔ روزی کی دونوں آنکھیں نہیں تھی، آنکھوں کے جگہ گھڑے سے تھے۔ چشمہ لگا کر اس کی شکل جتنی خوبصورت لگتی تھی، اتار کر اتنی ہی بھیانک، خوفناک۔ جانے کتنی دیر میرے دل کی دھڑکنیں نارمل نہیں ہو پا رہی تھی۔ کسی جھنجٹ میں نہ پڑ جاؤں۔ چچا روزی کو یہاں چھوڑ کر خود غائب تھا۔ میں نے چچا کو فون کیا اور کہا کہ جلدی سے روزی کو یہاں سے لے جاؤ، مجھے اس کو اپنے پاس نہیں رکھنا ہے۔ چاچا نے کہا کہ پہلے میری بات سن لو۔ چاچا نے تحمل سے کہا کہ پہلے میری بات سن کر پھر جواب دینا، اس کے بعد جو تم کہو گے میں وہ کروں گا۔ دراصل روزی ایک اچھی لڑکی ہے، البتہ وہ غلط ہتھے چڑھ گئی۔ روزی پاکستان آنا چاہتی تھی، یہاں وہ انسان بن کر رہنا چاہتی تھی جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ البتہ جس گروہ کے وہ ہاتھ لگی تھی وہ لوگ گینگسٹرز تھے اور اسمگلنگ کرتے تھے۔ انہوں نے روزی کو اسی گھر سے پاکستان بھیجا۔ پہلے تو روزی کو آنا پڑا کیونکہ اس کی ماں بیمار تھی، لیکن وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے انکار کرنے پر ان ظالم لوگوں نے روزی کی آنکھیں نکال دی۔ البتہ اسے ایسی ٹریننگ دی گئی کہ وہ اندھی ہو کر بھی سب کچھ کر سکتی تھی۔ بس پھر روزی ایک دن بھاگ نکلی اور یہاں کی پولیس بھی اسے ڈھونڈ رہی ہے۔ میں اسے محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ یہ کہہ کر چچا مایوسی سے بیٹھ گئے اور میری آنکھوں میں پانی آ گیا۔ کتنی خوبصورت لڑکی نے کیسی قسمت پائی تھی۔ میں روزی سے معافی مانگنے کے کمرے میں گئی، پر خوف سے میری چیخ نکل گئی کیونکہ روزی بیڈ پر لیٹی پڑی تھی اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ ساتھ میں ایک صوفہ پڑا تھا جس پر لکھا ہوا تھا، اب مزید کسی کے لیے مشکلات کا باعث نہیں بننا چاہتی۔ میرا اینڈ یہی تھا، مجھے یہی پاکستان میں دفنا دینا۔ یہ میرے محبوب کی سرزمین ہے،
میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ چاچا کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ اگر میں اسے چند دن مزید رکھ لیتی تو بھلا کیا جانا تھا، لیکن میں کتنی کم ظرف نکلی۔ چاچا نے روزی کو اچھے سے دفن کیا اور چاچا کی حالت مجھ سے بھی بری تھی۔ ایک طرف سے دیکھا جاتا تو روزی نے ٹھیک ہی کیا تھا، وہ جہاں بھی جاتی اس کے دشمن اور پولیس اسے ڈھونڈ ہی لیتے، ورنہ اس کی لاش کی بھی بے حرمتی کی جاتی۔ روزی کے بیگ سے ایک تصویر نکلی تھی، وہ تصویر ذیشان کی تھی، میرے شوہر کی، اور مجھے یہ سمجھنے میں بالکل بھی وقت نہیں لگا تھا کہ وہ لڑکا میرا شوہر ہی تھا جسے وہ محبت کرتی تھی، کیونکہ ذیشان نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی باہر گزاری تھی۔ میرا دل پر ایک کھونسا پڑا تھا، اور یقیناً روزی جانتی تھی کہ میں ذیشان کی بیوی ہوں، کیونکہ میں ہر وقت اس کے سامنے ذیشان کا ذکر کرتی رہتی تھی اور وہ خاموشی سے سنتی رہتی تھی۔ وہ زندہ بھی ہوتی تو مجھے اس سے نفرت نہ ہوتی۔ اچانک سب کو اپنا بنا لینے والے روزی بھی ایسی ہی تھی۔ میں اٹھی اور میں نے 2 نفل پڑھ کر روزی کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ اسے سکون نصیب فرمائے، اور میں نے اپنے شوہر سے بھی طلاق لے لی تھی۔ اب مجھے ذیشان پر ذرا بھی یقین نہیں رہا تھا۔ اگر وہ روزی جیسی خوبصورت لڑکی کو دھوکہ دے سکتا تھا تو میں تو اس کی نظر میں کچھ بھی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ جو آپ کی زندگی میں کرتا ہے وہ بہترین ہی کرتا ہے، اور جو لوگ آپ کی زندگی میں آتے ہیں وہ بہتری کے لیے ہی آتے ہیں۔ آپ کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔